حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. گرامی صدر مجلس، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین، جمعیت علماء اسلام کے قائدین، بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب وجدر اکابرین کرام، آج کے ختم نبوت کانفرنس شریف میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، مقررین نے اپنے علم اور دانش کے مطابق ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت اور وقت کے مطابق تقاضوں پر تفصیل سے بات کی۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے آپ دوستوں کے سامنے چند گزارشات مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات میرے ساتھ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سیاسی مولوی کا ہمیشہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تیر اور تیر چلاتا ہے، اور مولانا محمد حسن صاحب اور قاضی احسان صاحب جیسے لوگ وہ مرہم پٹی لگاتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا نام 3 لفظوں پر مشتمل ہے: اسلامی، نمبر 2 جمہوری، نمبر 3 پاکستان۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اس ملک میں جو بھی ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں، ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ اعلان اسٹیج سے کرتا ہوں، مجھے پھانسی پہ لٹکاتے ہیں تو مجھے لٹکاؤ، مجھے مینار پاکستان پر 100 گولیوں سے میری سینے کو چھلنی کرتے ہو تو کرو، لیکن ایک بات سنیے کہ یہ ملک 78 سال گزرنے کے بعد، یہ ملک 78 سال گزرنے کے بعد نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان کیوں نہیں؟ آئیے اسی پر بات کریں گے۔ اسلام سے تو حکمران دور ہے، دور دور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت 78 سال کے بعد بھی 25 کروڑ عوام اپنی اختیارات اور اپنے عوامی اور جمہوری حکومت کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن آج بھی اس ملک میں جمہور اور عوام کی ووٹ کی حکمرانی نہیں ہے۔ لیکن قائد اعظم کا پاکستان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے
کہ قائد اعظم نے 14 اگست سن 1947 سے پہلے 101 بار وقتاً فوقتاً مختلف مقامات میں بڑے بڑے اجتماعات اور فنکشن سے وکلاء برادری اور تاجر برادری سے اسٹوڈنٹ اور طلباء اور یونیورسٹیوں میں 101 بار مختلف مقامات میں اپنے تقاریر میں انہوں نے برملا یہ کہا کہ جو ملک میں بننے جا رہا ہوں وہ ملک ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہوگا. یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے, تاریخ کا بھی علم ہے ان کو, اگر تاریخ کا علم نہیں ہے کم سے کم مطالعہ پاکستان کا علم تو ہے. جو انہوں نے پرائمری میں بھی پڑھا مطالعہ پاکستان کو, مڈل تک بھی پڑھا مطالعہ پاکستان کو, میٹرک میں بھی پڑھا, ہر کتاب میں آپ کو یہ چیپٹر ملے گا کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے, لہذا یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا. اور قائد اعظم نے 101 بار اپنے تقاریر میں کہا تھا سن 1947 14 اگست سے پہلے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں غیر رسمی تقاریر, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس زمانے میں اس کے پاس ریاست کا کوئی پوزیشن نہیں تھا, ریاست کا کوئی منصب اس کے پاس نہیں تھا, لہذا 101 ان آفیشلی تقاریر اور خطابات میں, اسپیچ میں انہوں نے غیر رسمی تقاریر میں کہا کہ جو ملک میں بننے جا رہا ہوں وہ ملک اسلامی ہوگا, وہ ملک فلاحی ہوگا اور وہ ملک جمہوری ہوگا. لیکن 14 اگست سن 1947 کے بعد 14 بار انہوں نے اپنے تقاریر میں کہا, کتنے 14 بار انہوں نے اپنے خطاب مختلف مقامات میں, ایک تاریخ ہمیں یاد ہے, تاریخ سے وہ مقام ہمیں یاد ہے جس مقام میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا 14 اگست کے بعد جب وہ ایک پوزیشن پر تھے, گورنر جنرل تھے پاکستان کے, پاکستان کی وفاداری کا انہوں نے قسم اٹھایا تھا. اس قسم اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ملک اسلامی ملک ہوگا, یہ ملک فلاحی ملک ہوگا, یہ ملک جمہوری ملک ہوگا اور یہ ملک ایک خوشحال ملک ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, علماء تو اتفاق کریں گے, میں عام لوگوں سے پوچھتا ہوں, سرگودے کے عام لوگوں سے, خواہ اس کا تعلق تاجر برادری سے ہو, خواہ اس کا تعلق دکاندار برادری سے ہو, خواہ اس کا تعلق صنعت اور صنعتکاری سے ہو, خواہ اس کا تعلق زمیندار برادری سے ہو, جس بھی برادری سے ان کا تعلق ہو, خدا کو حاضر ناظر جان کر سینے پر ہاتھ رکھو, یہ کہو کہ کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ اگر یہ ملک عملاً حقیقی طور پر اسلامی ہوتا تو آج ہم ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ آج ہم ختم نبوت کے تحفظ کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین اور قائدین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آج رات کے 2 بجے ہیں, ابھی تک انہوں نے آپ لوگوں کو بٹھایا ہے اور ختم نبوت کی اہمیت کی درس دی جاتی ہے, اور ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت آپ کو سنایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. مجبوری کیا ہے ان علماء کرام کے؟ اس میں ایسے علماء کرام بیٹھے ہیں جس کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہے. کیوں بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ کیا درد ہے اس کے سینے میں؟
اس کے سینے میں درد یہ ہے کہ اگر اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے لیکن آج اس اسلامی ملک میں ختم نبوت کا عقیدہ غیر محفوظ ہے۔ کس قسم کی اسلامی ملک ہے؟ اسلام کے نام پر بنا یہ ملک۔ جب قائد اعظم نے سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان ایک نیا ملک بننے جا رہے ہیں تو دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، تو انہوں نے جواب میں کہا 1300 سال سے ہمارے لیے قرآن کی صورت میں ایک دستور موجود ہے، تو پھر کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، پاکستان کی عدالت میں قرآن کہیں نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی ایوانوں میں کہیں قرآن نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں پنڈی میں کہیں قرآن نظر آ رہا ہے؟ اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں کہیں قرآن نظر آ رہا ہے؟ کیا پارے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں قرآن نظر آ رہا ہے؟ باوجود اس کے قرآن نظر نہیں آ رہا، باوجود اس کے قرآن اور اسلام نظر نہیں آ رہا کہ قائد اعظم کی تصویر ہر دفتر میں لگی ہے۔ آپ وزیر اعظم کی دفتر میں اور ہاؤس میں جا کر اس کے ماتھے پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے۔ آپ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جائیے، اس پیناپلیکس کے مطابق قائد اعظم کی تصویر لگی ہے اور اوپر آیت الکرسی لکھی ہے۔ آپ قومی اسمبلی میں جائیے، سامنے اسپیکر کے ماتھے پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے اور چھت پر 99 اللہ جل جلالہ کے 99 نام لکھے ہیں، اور جس کتاب کا انہوں نے قسم اٹھایا ہے، حلف لیا ہے کہ میں اسلامی نظریے کا دفاع کروں گا، اس حلف نامے میں یہ لکھا ہے کہ میں ختم نبوت کا دفاع کروں گا، میں ہر صورت میں کلمے کی سربلندی کے لیے لڑوں گا، اور میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بناؤں گا۔ اس آئین سامنے ٹیبل پر آئین پڑا ہے، اس آئین کا حلف اٹھاتے ہوئے اس آئین سے روگردانی کر رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ کے جس کی ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا کلمہ توحید لکھی ہوئی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر کیا وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہیرا منڈی میں بھی نہیں ہو رہا ہے؟ ہیرا منڈی میں ایک انسان جسم فروشی کر رہی ہے، لیکن انہوں نے ختم نبوت سے انکار نہیں کیا۔ ہیرا منڈی میں ایک طائفہ اپنے جسم سے کھلواڑ کرتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے جسم کو ایک مشترکہ پراپرٹی وہ بنا چکی ہے، جس نے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، جس نے مجھ پر چڑھنا ہے وہ چڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ختم نبوت کے ساتھ مذاق نہیں کیا، نہ ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں وہ بڑی بڑی مونچھوں والے وہ ٹائی اور پتلون اور 3 پیس سوٹ والے جو وہاں بیٹھے ہیں، جس کو قوم ووٹ دے کر کہ وہ میری نمائندگی کریں گے، میری ایمان کی تحفظ کریں گے، اسلام کی تحفظ کریں گے، میری حقوق کی تحفظ کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں ایک نظام گر بنا کے رکھا ہے۔ اسلام کو بھی بیچنے کے لیے وہاں وہ بیٹھے ہیں، اسلام کو بھی فروخت کر رہے ہیں، پوری دنیا کو، واشنگٹن اور برلن اور لندن کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ سے اگر آپ کو اسلام فروخت کرنے کے لیے ضرورت ہو تو ہم اسلام فروخت کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم اسلام فروخت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں تو ہم اپنے پاکستان اور وطن کو بھی فروخت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ جمہوریت کو پاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں تو ہم جمہوریت کو بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری کرسی مضبوط ہو، میری
کرسی مضبوط ہو، لعنت ہو ایسی کرسی پر، لعنت ہو ایسے اقتدار پر، لعنت ہو ایسے حکمران پر جو دین پر کمپرومائز کر رہا ہے۔ لیکن آج اگر پاکستان کے آئین میں کچھ نہ کچھ اسلام محفوظ ہے، کتابوں میں بعین معنی محفوظ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا قرآن ہوگا، بعین معنی سپریم لا قرآن ہوگا کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قانون بنے گی پارلیمنٹ میں وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی۔ اور ہماری جمہوریت وہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، ہماری جمہوریت بمعنی مشاورت ہے، لہذا مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے، اور وہ فیصلہ ایک بھی قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی فیصلہ سنت و پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس جمہوریت کو پھر ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ جمہوریت کے نام پر دین سے بغاوت کرتے ہیں، اس جمہوریت پر ہم تھوکتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن آج اگر اسلام کو یہ کور دیا ہے، یہ تحفظ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس ملک میں مغربی کلچر نہیں ہوگی، اس ملک میں مغربی تہذیب نہیں ہوگی، اس ملک میں مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل نہیں ہوگی، اور اسی پارلیمنٹ میں میرے بھائیوں آپ تو دکان میں مصروف ہے، میرے بھائی آپ تو ریڑھی میں ٹماٹر بیچنے میں مصروف ہے، میرے بھائی آپ تو اپنے بزنس اور اپنے کاروبار اور زمینداری میں مصروف ہے، لیکن آپ جاکیے آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں، اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ سن لے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے۔ کیا کھلواڑ اور مذاق! یہ کھلواڑ اور مذاق قانون سازی کے ذریعے آپ کی بیٹی کی عزت اور ناموس پر حملہ آور ہے۔ قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے۔ جس قسم کی قانون سازی، اس قسم کی قانون سازی کہ 18 سال کے بعد بیٹی آزاد ہوگی، 18 سال کے بعد کون کی بیٹی آزاد ہوگی؟ وہ ایک بوائے فرینڈ بھی رکھ سکتی ہے، جو بھی رکھ سکتی ہے، اور نکاح سے پہلے بچہ بھی دے سکتی ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بتائیے یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ اسلامی تہذیب ہے؟ آپ بتائیے یہ پاکستان میں رہنے والے 25 کروڑ عوام اور مسلمانوں کی یہ کلچر اور یہ تہذیب ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر اس قسم کی قانون سازی جس کی خوشنودی کے لیے ہو رہی ہے یہ قانون سازی، اور کون کر رہے ہیں یہ قانون سازی؟ اگر یہ قانون سازی ہو رہی ہے تو پھر اس کا راستہ روکا کس نے ہے؟ اس کا راستہ ان غریب مولویوں نے روکا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ مولوی نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ مولوی نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ مولوی نے اسلام کے لیے یہ کیا ہے کہ آپ کی گرد میں آپ کی بیٹی کی سر پر عزت کا دوپٹہ اگر رکھا ہے تو پارلیمنٹ میں 8 مولوی مفتی محمود کی قیادت میں، پارلیمنٹ میں 8 مولوی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آپ کی بیٹی کی سر پر ان کی لاج رکھی ہے، یہ کیا ہے۔ ورنہ 18 سال کے بعد نہ آپ باپ رہتے، نہ باپ ہوتا، نہ بیٹی ہوتی۔ اس پنجاب حکومت نے آج سے 6 سال پہلے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یاد نہیں آپ لوگوں کو، ریسرچ کرے، 6 سال پہلے اس پنجاب کی حکومت نے 7 سال پہلے قانون سازی کی۔ قانون سازی یہ تھی کہ خواتین پر تشدد ہو رہی ہے، لہذا تشدد کا راستہ روکنا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ خواتین پر ذہنی تشدد بھی ہو رہی ہے۔ اب علماء نے سوال اٹھایا کہ ذہنی تشدد کی تعریف کریں۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو لاٹھی سے مارتا ہے تو یہ تشدد ہے، اگر ایک شخص اپنے بیوی کو چہرے پر تھپڑ سے مارتا ہے یہ تشدد ہے، ان کو زد کوب کرتا ہے یہ تشدد ہے۔
اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنی اہلیہ کو، خاتون کو چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا، اگر مارنا بھی ہے تو رومال کو لپیٹ کے اس طرح مارنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی درس و سبق۔ کہاں ہے اسلام میں تشدد؟ تو ذہنی تشدد کی تعریف کرے۔ ذہنی تشدد یہ ہے، بیٹی رات کو 2 بجے آئی، بیٹی 3 دن بعد آئی، باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیوں 3 دن سے کیوں صبح سویرے آ رہی ہے؟ آپ کالج اور یونیورسٹی جاتی ہے، پہلے تو آپ 2 بجے آتی تھی، 3 بجے آپ آتی تھی، 3 دن سے مسلسل غائب، یا رات 3 بجے اور 4 بجے۔ اب اس باپ نے بیٹی پر غصہ کیا، یا شوہر نے بیوی پر غصہ کیا، یا ساس نے بہو پر غصہ کیا، یا سسر نے بہو پر غصہ کیا، تو وہ بہو ناراض ہو گئی، بیٹی بھی ناراض ہو گئی، اور کیا ہوا؟ ان کی الفا انگلش میں ڈسارٹ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ڈسارٹ ہو گئی، پریشر آیا دماغ پر۔ تو لہذا قانون یہ بنا کہ اس لڑکی کو بیوی کی صورت میں ہو، یہ بہن کی صورت میں ہو، یہ بہو کی صورت میں ہو، یہ بیٹی کی صورت میں ہو، یہ باپ کے خلاف، سسر کے خلاف، ساس کے خلاف، بھائی کے خلاف، میاں کے خلاف FIR کر سکتی ہے پولیس اسٹیشن میں، اور شوہر کو ہتھ کڑا پہنا سکتی ہے۔ میرے مجھے تو یقین ہے کہ آج لاکھوں لوگ، اگر وہ قانون پاس ہوتا، آج لاکھوں لوگوں کے میاں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑے ہوتے اور جیل میں پڑے ہوئے ہوتے۔ لیکن آج اگر بیوی کی عزت محفوظ ہے، آج اگر قوم کی بیٹی بہن کی صورت میں عزت محفوظ ہے، آج اگر بہو کی عزت محفوظ ہے، آج اگر ماں اور ساس اور سسر اور باپ کی عزت محفوظ ہے، یہ آپ کے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، خدا کی قسم یہ آپ کے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، یہ ان غریب مولویوں کی وجہ سے۔ یہ باہر لڑ رہے تھے اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہم جیسے لوگ ہم پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا عبداللہ صاحب۔ اور دوسری بات، ختم نبوت اس پارلیمنٹ میں، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت میرا ایمان ہے، ختم نبوت میرا عقیدہ ہے، ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے، ختم نبوت دین اور اسلام کی ابرو اور روح ہے۔ اور ختم نبوت کے عقیدے کو، ختم نبوت کے عقیدے کو اسلام میں وہ مقام حاصل ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو اسلام میں وہ مقام حاصل ہے جو مقام انسان کی جسم میں سر کو حاصل ہے۔ اور اگر انسان کی جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے تو پھر جسم بے جان ہو جاتا ہے، ایک لاش رہ جاتا ہے۔ تو اگر ایمان سے ختم نبوت کا عقیدہ الگ کیا جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہے گا، وہ ایمان نہیں رہے گا۔ آپ بتائیے، پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، مولوی حمداللہ کا فیصلہ نہیں ہے، مولانا محمد حسن کا فیصلہ نہیں ہے، مفتی شاہد اور چند مولویوں کا فیصلہ نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے جس پارلیمنٹ پر 25 کروڑ عوام کا اعتماد ہے۔ اور کب کا فیصلہ ہے؟ 74 ستمبر کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان اور عقیدہ نہیں کہ وہ آخری نبی ہے، اس سے منکر ہو اور انکاری ہو، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت وہ ستون ہے، عقیدہ ختم نبوت وہ پلر ہے، وہ ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کڑی ہے،
جس طرح اس جسم کی عمارت اس سر پر کڑی ہے تو اسلام اور ایمان ختم نبوت پر کڑی ہے۔ اب آپ بتائیے جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہو سکتا ہے؟ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ دین دشمن ہے یا دین دوست ہے؟ دین دشمن ہے۔ اور جب وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، وہ دین کا بھی دشمن ہے، پھر آپ بتائیے اس کے ساتھ یاری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ یہ دشمن ہے، اور اللہ نے فرمایا آپ کے دشمن سے بھی یاری مت کرو، دوستی مت کرو، میری دشمن سے بھی دوستی مت کرو۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن ہو، دشمن آپ کا ہو، اس سے کبھی بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اتنا ہی مرزائیوں اور قادیانیوں سے جتنا زیادہ نفرت کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اے ایمان والو، سن لو میری بات، یہ اللہ کی بات ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ سے بھی دوستی نہ کرو، اپنے باپ کو بھی دوستی کا ہاتھ مت دو، اپنے بھائی کو بھی دوستی کا ہاتھ مت دو، دوستی مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کا باغی ہے، اس لیے کہ وہ دین کا باغی ہے، اس لیے کہ وہ رسول کا باغی ہے۔ کیوں؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، انہوں نے بغاوت، نافرمانی، دین اور رسول کی دشمنی کو ترجیح دی ہے اور ایمان کو پس پشت ڈالا ہے۔ اگر وہ باپ ہو تو بھی یاری نہیں کرنا، دوستی نہیں کرنا۔ آپ قرآن پڑھیے، علماء سے پوچھئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیوں کہا؟ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم بیٹا ہے اور آزر ان کا باپ ہے، لیکن باپ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، دین کا بھی دشمن ہے، پیغمبر وقت کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے۔ بیٹے نے پھر باپ کو کیا کہا؟ انی بریء مما تعبدون، آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں میں اس سے بغاوت اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ کس نے کہا ہے؟ بیٹے نے باپ کو کہا۔ بیٹا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ باپ کون تھا؟ آزر کا۔ بغاوت کا اعلان کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ باپ اور بیٹے کی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل رشتہ دین اور کلمے کا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه يدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ایک قوم مومن کو، ایمان والے، ایک فرد جو ایمان کا مدعی ہو اور دعویٰ کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین کی دشمن کے ساتھ یاری کرے، رسول کی دشمنوں کے ساتھ محبت کرے، دوستی کرے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے، دوستی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوال ہوا، اے میرے رب، مانتا ہوں دین کی دشمن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں ملاؤں گا،
رسول کی دشمنوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں ملاؤں گا، لیکن سوال اٹھتا ہے اگر وہ دین دشمن اور نبی پاک کا دشمن میرا باپ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ بھائی ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ میرا بیٹا ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اور اگر میری خوبصورت اہلیہ ہو پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو دین دشمن، لیکن اس سے دوستی نہیں کرنا۔ او ابناءہم، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے دین کا باغی اور دین کا دشمن، اس کے ساتھ محبت اور دوستی اور یاری نہیں کرنا۔ او اخوانہم، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، بھائی کو جواب دو اللہ کو راضی کرو۔ او عشیرتہم، آپ کا وڈیرا، آپ کا چودھری، آپ کا سردار، آپ کا قوم، آپ کا عزیز، آپ کا قریب ہی کیوں نہ ہو، کیوں وہ دین کا دشمن ہے، اللہ کو راضی رکھو، ان کو کہو کہ خدا حافظ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میری محبت میں، میرے رسول کی محبت میں، میرے دین کے محبت میں اپنے باپ کو ناراض کر سکتا ہے، اپنے بیوی کو ناراض کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کو ناراض کر سکتا ہے، اپنے بھائی کو ناراض کر سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، سردار قوم کے سردار کو ناراض کر سکتا ہے، چودھری کو ناراض کر سکتا ہے، مخدوم کو ناراض کر سکتا ہے، پیر اور فقیر کو ناراض کر سکتا ہے، وزیر اعظم کو ناراض کر سکتا ہے، عدالت کو ناراض کر سکتا ہے، جج کو ناراض کر سکتا ہے، جرنیل کو ناراض کر سکتا ہے، کیوں؟ رب کی رضا کے لیے، رسول سے محبت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس ایمان کو میری تائید حاصل ہے، اس ایمان کو میری تائید حاصل ہے، اس پر میرے ہاتھ ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میرے مہمان خانے میں یہ سارے میرے مہمان ہوں گے، اور میرے مہمان خانے کا نام جنت ہے، اور میں رب اس کا میزبان رہوں گا۔ آپ بتائیے آصف علی زرداری کی میزبانی آپ کے لیے بہتر ہے یا رب کی میزبانی آپ کے لیے بہتر ہے؟ ہاں بولو، کس کی میزبانی بہتر ہے؟ رب کی میزبانی بہتر ہے۔ بتائیے آپ کے لیے شہباز شریف کی میزبانی بہتر ہے یا رب کی میزبانی بہتر ہے؟ آپ کے لیے جناب محترم جنرل حافظ منیر صاحب کی میزبانی بہتر ہے یا اللہ کی؟ اللہ کی۔ اس لیے جب آپ کی ایمان اتنا مضبوط ہو تو اللہ نے اعلان کیا اولئک حزب اللہ، یہ ہے میری لشکر، یہ ہے میری پارٹی، اور سنو اعلان الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور میری پارٹی سربلند رہے گی، اور میری پارٹی کامیاب رہے گی۔ میں لڑتے 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 مروں تو بھی میں کامیاب ہوں، آپ کو ماروں تو بھی میں کامیاب ہوں، دونوں صورتوں میں۔ لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو نہیں ماریں گے بھائی، ہم کسی کو نہیں ماریں گے، اللہ ماریں گے، اللہ ماریں گے اس کو، کیونکہ جب راجپال پیدا ہوگا تو غازی عالم دین بھی پیدا ہوگا، جب نتھورام ہندو پیدا ہوگا تو پھر مقابلے میں غازی عبد القیوم بھی پیدا ہوگا۔ اور یہ کارخانہ ہم نے نہیں لگایا، یہ کارخانہ، اس کارخانے کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ ہم دنیا کو یہ پیغام چاہتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں پرسکون زندگی چاہتے ہیں، اور بے شک پاکستان کی آئین کا تقاضا بھی امن اور پرسکون اور خوشحالی ہے، قانون کا تقاضا بھی امن اور خوشحالی ہے، اسلام کا تقاضا بھی امن اور خوشحالی ہے، انسان کا تقاضا بھی امن اور خوشحالی ہے، اور حیوان کا تقاضا بھی امن اور خوشحالی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے، تو پھر ایک کام کرے، مسلمانوں کی مذہبی، دینی اور اسلامی جذبات سے مت کھیلو،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، سکون رہے، خوشحالی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن رہے، سکون رہے، خوشحالی رہے، تو پھر بات سنو، مسلمانوں کی دینی جذبات سے مت کھیلو۔ اگر آپ کھیلیں گے تو پھر یقین رکھو، اگر آپ میری دینی جذبات سے کھیلیں گے، آپ میری عقیدے ختم نبوت سے کھلواڑ کریں گے، مذاق اڑائیں گے، پھر یقین رکھو، ایک بار نہیں 100 بار کہتا ہوں یقین رکھو، تو جب ایک طرف راجپال جیسے گستاخ پیدا ہوگا تو دوسری طرف غازی علمدین پیدا ہوگا۔ اگر ایک طرف نتورام پیدا ہوگا تو دوسری طرف عبدالقیوم پیدا ہوگا۔ جب آپ نے ختم نبوت کی منکرین کی، گستاخوں کی فیکٹریاں لگائی ہے ربوہ میں، تم نے فیکٹریاں لگائی ہے ربوہ میں، پھر تو غازی علمدین پیدا ہوگا، پھر تو غازی علمدین پیدا ہوگا، پھر عبدالقیوم بھی پیدا ہوگا، پھر ممتاز قادری بھی پیدا ہوگا۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن ریاست اور حکومت سے یہ سوال ہے، جو پارلیمنٹ کی فیصلے کو نہیں مانتا، جو سپریم کورٹ کی فیصلے کو نہیں مانتا، ربوہ میں بیٹھ کے اسلام کو بھی چیلنج کر رہا ہے، پارلیمنٹ کی فیصلوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے قرآن اور سنت کو بھی چیلنج کر رہا ہے، سپریم کورٹ کی فیصلوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، تمام مذاہب کو چیلنج کر رہا ہے، اسلام بھی انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے، قانون بھی انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے، آئین بھی انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے، پارلیمنٹ بھی انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے، عدالت بھی انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے، پارلیمنٹ کے بھی باغی ہے، آئین کے بھی باغی ہے، قرآن اور سنت کے بھی باغی ہے، اسلام کے بھی باغی ہے۔ پھر لگاؤ آرٹیکل 6، لگاؤ آرٹیکل 6، دفعہ نمبر 6 لگاؤ آئین کا۔ دفعہ نمبر 6 آئین کا یہ ہے کہ جو آئین کا باغی ہوگا وہ اس کی سزا موت ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ تو پھر کیوں زندہ پھر رہے ہیں؟ سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ پھر آپ بتائیے، قانون ہم نے ہاتھ میں لیا ہے یا انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے۔ پھر آئین کے مطابق سزا موت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سزا موت ہونی چاہیے، لیکن حکومت بھی خاموش، ریاست بھی خاموش، قانون بھی خاموش، پارلیمنٹ بھی خاموش، عدالت بھی خاموش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ لوگ خود وہ سنت زندہ کرے جو سنت سید اکبر نے زندہ کیا۔ پھر اس کو کیسے لوگ، یہ تو پھر آگ کے شعلے ہوں گے، آگ کے شعلے بڑک اٹھے گی اور ضرور بڑک اٹھے گی، اور جب آگ کے شعلے بڑک اٹھے گی پھر پتہ نہیں ہے میں محفوظ رہوں، آپ محفوظ رہے نہ رہے، پھر سب کا خدا ہی حاضر ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اس جلسے کی توسط سے، ہم آپ دوستوں کو یہی کہتے ہیں، ایک بات اور کر لوں، پاکستان کی سیاست اور پارلیمنٹ کا، میں خود پارلیمنٹ میں رہا ہوں۔ 22 ستمبر، آج 20 ستمبر ہے، ہاں اچھا آج 2 اکتوبر، آج 2 اکتوبر ہے۔ 22 ستمبر 2017 کو پارلیمنٹ میں 2 سال کے بعد الیکشن اصلاحات، الیکشن ریفارم کے نام پر مسودہ آیا۔ 2 سال مسودے پر کام ہوتا رہا۔ ایجنڈا کیا تھا؟ الیکشن اصلاحات، جنرل الیکشن، اس مقصد کے لیے تاکہ ہم دھاندلی کا راستہ روک سکیں۔ اب بات ہے دھاندلی کی راستہ روکنے کا، اور قانون بن رہا ہے دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے، اور کام کیا کیا؟ ختم نبوت کا قانون اڑا دیا۔ کام کیا کیا؟ ختم نبوت کا قانون اڑا دیا۔ حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا تاکہ قائدیانی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکے، ممبر بننے کے بعد پھر وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان بن سکے۔ لیکن ایک طرف پارلیمنٹ میں
500 ممبر ہے، 500 ممبر. وہ کون 500 ممبر ادب کے ساتھ؟ وہ 500 ممبر جنہوں نے کپڑے کاٹن کے پہنے ہیں، یا 3 پیس سوٹ ہے، یا ٹائی اور پتلون ہے. وہ سارے متفق تھے اس بات پر کہ ختم نبوت کا قانون ختم ہو. لیکن آپ کا بھائی، آپ سب کا بھائی اور جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا کارکن حافظ حمداللہ کھڑا رہا کہ کسی کا باپ ختم نبوت کا قانون کو ختم نہیں کر سکتا. اور ہوا کیا؟ ختم نبوت کا قانون پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. حمداللہ تیری جرت پہ، حمداللہ تیری جرت پہ، ختم نبوت کے سپاہی تیری جرت پہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان 7 ستمبر سن 1974 کو ختم نبوت کی چوکیداری پارلیمنٹ کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 8 علماء کرام نے کی. 200-250 کے ایوان کو مجبور کیا کہ ختم نبوت کے منکر کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر بات آئی سپریم کورٹ تک. سپریم کورٹ میں قائد مولانا فضل الرحمان صاحب جا کر، مفتی تقی عثمانی صاحب جا کر، یہ غریب علماء غریب پگڑی اور پیلی داڑھی کے ساتھ وہاں کھڑے رہے اور آپ کی ایمان کی چوکیداری کرتے رہے اور کامیاب ہو گیا ہے. کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا؟ مولوی نے کیا کیا؟ آئیے مناظرہ کریں گے، بلاؤ. جو مردے ہے اس کو بھی نکالو، جو زندہ ہے اس کو بھی بٹھا دو. صرف میں مقابلہ کروں گا. ٹونی بلیئر کو بٹھا دو. اگر میں نے شکست نہیں دیا تو میرا نام تبدیل کر. جھوٹ بولتے ہیں سارے، جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. کہا جاتا ہے، وزیر سے پوچھا جاتا ہے کہ قادیانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑی بڑی مونچھیں. کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں. کیسے بھائی ہے آپ؟ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. کیسے بھائی ہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. وہ بھی اہل قبلہ ہے، ہم بھی اہل قبلہ ہیں. وہ قبلہ رخ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قبلہ رخ کے نماز پڑھتے ہیں. وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں. وہ بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہے. تو ہم اور قادیانی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے ان کی جہالت. پھر تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کلمہ پڑھتے تھے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کس کو کہا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں بیٹھا ہے. ابو بکر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. زور سے بولتے ہیں، داڑھی بھی ہے، بالکل شکل ایسا ہی ہے جیسے عمر فاروق اور صدیق اکبر کی شکل اور صورت. لیکن رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دین دشمن ہے، یہ آستین کا سانپ ہے ہمارے صفوں میں بیٹھا ہے. لیکن جب وہ مرا، پیغمبر نے جنازہ پڑھنے کی کوشش کی یا پڑھ لیا تو اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. آپ سفارش کرتے ہیں اس منافق کی، آپ بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ میں بخشوں اس کو. ایک بار نہیں 70 بار آپ سفارش کرے بخشش کی. لن یغفر اللہ لهم. اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین ہوں گے جہنم میں، لیکن سب سے نچلا درجہ کس کا ہوگا؟ منافقین کا ہوگا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے.
عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کی اولاد کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں آپ کی امامت میں نماز بھی پڑھتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں جس قبلے کی طرف رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ذالک، یہ کیوں؟ اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی سفارش نہیں مانیں گے؟ اللہ نے رسول پاک کو کہا۔ کون سا رسول پاک؟ جس کی وجہ سے یہ جہان اور وہ جہان دونوں ان کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کی امامت کی انہوں نے۔ اس کو کہا میں نہیں بخشوں گا اس کو، ایک بار نہیں 70 بار کہو بھی نہیں بخشوں گا۔ کیوں؟ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی باغی ہے، یہ رسول کے بھی باغی ہے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یا یہ مرزائے اور خیریانی یہ اللہ کے بھی باغی ہے، یہ رسول کے بھی باغی ہے، اور یہ دین کے بھی باغی ہے، یہ قرآن کے بھی باغی ہے، یہ اسلام کی بھی باغی ہے۔ کیا فرق ہوا؟ ان کا اور عبداللہ کے بھائیوں کا کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اس لیے آج کے بعد تاجر ہو یا ماسٹر، مزدور ہو یا ڈرائیور، مولوی ہو یا غیر مولوی، صنعتکار ہو یا زمیندار، پولیس کا صفائی ہو یا ایس پی ہو یا ڈی ایس پی ہو، آئی جی ہو یا ڈی آئی جی ہو، جج ہو یا جرنیل ہو یا وزیر اعظم ہو، یہ فیصلہ کرے کہ میں جہاں بھی ہوں گا ختم نبوت کی ٹھیکیداری کروں گا۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی انشاءاللہ دعا کا وقت ہونا چاہتا ہے، اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا میڈیا سیل، جو KM میڈیا سیل کے نام سے ہے، آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ یوٹیوب چینل ہے، واٹس ایپ گروپس ہے، تو اس میں تازہ ترین جو ختم نبوت کے پیغامات ہوں گے وہ آپ کی طرف پہنچتے رہیں گے۔ اب میں دعا کے لیے درخواست کروں گا ولی کامل استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ اپنی طبیعت کے مطابق گفتگو فرمانا چاہیں، چند کلمات فرمانا چاہیں یا دعا فرمانا چاہیں، تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند منٹ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة انتظار الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
تقریباً 5 مہینے قبل دل کا آپریشن ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوتی ہے بہانے بھی وہی بناتے ہیں. پھر کچھ بیمار اسی کے لیے مہمان تشریف لاتے ہیں. چند ایک باتیں تقریباً سب مہمانوں سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ترمذی شریف. اس میں ایک عنوان آتا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض. باب ما جاء فی ثواب المرض کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا. یعنی عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے الحمدللہ. اور پھر پہلی حدیث ذکر کی ہے لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة. کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تکلیف نام ہی ثواب کا ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے. فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، غزہ سے، ان کی خدمت میں بھی یہ مبارک حدیث شریف پہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سنائی. بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث شریف گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. اگر ہمارے جو بھائی اگر حدیث شریف زبانی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. اب ہمارے سب بھائی ترجمے میں غور کریں. حدیث شریف میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. جان میں، مال میں، اولاد میں. جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا. فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں. آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تسلی دے دے. اور تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے. حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے. وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اور ایک دعا کے بارے میں حدیث شریف ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ترمذی میں حدیث شریف گزری ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی.
آپ یہ بھی سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے۔ بلکہ ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کے کئی مطلب ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک مطلب ہے نا۔ اور دعا کی قبولیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جو مانگے بظاہر وہ نہ ملے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے۔ میرے حضرت فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے پڑھ کر الحمدللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی پریشانی دور فرما دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا لگتا، اللہ دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور کبھی دعا کفارہ سیئات بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مطلب اگر نہ پایا جائے تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا ہے، جب بھی دعا کریں کبھی مایوس نہ ہوں، ان کی مسلمانوں کے پاس آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں حالات آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ دیکھو کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا چاہے ٹکڑے کھا لے۔ ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں میں، کوشش یہ ہمارا یہ ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ ابھی سیلاب جیسے آیا ہے، سیلاب کی وجہ سے کافی ہمارے بھائی بزرگ ہمارے متاثر ہوئے ہیں، تو طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے، یا اللہ یا اللہ تینے جو کری اچھی کری، یا اللہ تینے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دیا وہ ہے۔ اے اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ 1 ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر حاضر ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر حاضر ہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ پھر آخر میرا کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں دیندار اللہ تعالیٰ۔ پھر ہمارے اکابر حضرات ہیں، ہمارے حضرت صاحب برکات اللہ علیہ، میں بنول ٹاؤن میں تھا، وہاں ڈاکٹر عبدالرزاق سمر صاحب فرمائے لگے، کتنے فتنے ایسے ہوتے ہیں، اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ ہمارے اکابر حضرات وہاں اسمبلی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی اس فتنے کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کے بارے میں حسن زن جاتا ہے۔ ہاں ہمارے آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ کہ ہمارے اکابر حضرات ہیں، ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جہاں تک ہو اپنے بڑوں کے بارے میں حسن زن یاد رکھنا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دام برکات اللہ علیہ قائد جمعیت ہے، ان کے والد گرامی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سفرا خان صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم حضرت مفتی صاحب کو ٹینک الاسلام کہتے ہیں، ٹینک الاسلام، وہ اسلام کا ٹینک ہے۔
تو حرمان عبدالرحمان صاحب یہ ہمارے یہ انہی کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ان اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن۔ میں جو دیہات میں تھا وہاں ایک کتبہ لگا ہوا، اس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرفوع لکھا ہوا، جو کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے، جو کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھا فرمایا اگر یقین نہ ہو تو قبر کھول کر دیکھ لیا کریں جہاں تک ہو سکے۔ اپنے ایک عام مومن کے بارے میں حکم ہے کہ ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں۔ یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، ان کے بارے میں حسن ظن اور ان کے بارے میں نیک اعتقاد انشاءاللہ اس پر اور ان سے محبتیں انشاءاللہ یہ آخرت کی خوشیوں میں ان کے قدموں میں ہم سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما۔ اور پھر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر اپنی حق حلال کی روزی کے لیے دکان میں جانا، دفتر میں جانا، کھیتی باڑی میں جانا، یہ سب گھڑیاں جو ثواب سے خریدی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی روزی ہے، روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ آپ کے روزی کے بہانے یہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ ہاں یہ فتنوں کا دور بھی ہے۔ بس ایک بات آخری پوچھ لوں، کیا نام بھائی تم؟ کیا نام بھائی کا؟ کیا مدثر اقبال؟ ہاں بھائی یاسر اقبال، مجھے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بھائی کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ ہاں بھائی ہاں ہاں نہیں سرگودا میں نہیں گھر یاد ہے، یہ تو بڑا نزدیک بتلایا آپ نے۔ میں بھی ہوں سرگودا میں گھر نہیں ہے تو ہاں ہاں اب پورا مجمع کہے گھر کہاں پر ہے، بس آپ پہنچیں گھر یاد ہے۔ سرگودا میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلا وہ کیا گھر ہے آپ پر؟ ہاں گھر ہمارا اوپر، ساتھ میں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے، جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے طلبوں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے۔ یہ سکرین پہاڑے کو نہ سنا کریں، یہ بڑے فتنے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات دلائل کا کوئی مسئلہ نہیں، الگ میدان مشاہدہ ہے۔ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، الگ میدان۔ ہمارے رائے مرکز قریب ہے، یہ چند سال پہلے وہ رائے کے اجتماع پر کراچی کے ایک نیک عالم دین ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کہا اور وہ پرواز کر گیا۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، لمبی تفصیل ہے کہ اتنے واقعات ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے اور اپنے اور ایک حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں انشاءاللہ۔ ہاں اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے، ان کی محبتیں انشاءاللہ یہ سب کو انشاءاللہ آخرت کی خوشیاں ملائیں انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ، یہاں میرے اکابر حضرات تشریف فرما، حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے عالم علی صاحب و ختم نبوت کے ہمارے تمام اکابرین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور آس پاس علاقوں سے بڑی محبت سے ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے۔ یا اللہ ان کی محبتوں کی دنیا آخرت